ناصرین، احمد پور شرقیہ میں نمائندے طیب نواز بھٹہ کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کی سابق کونسلر معزہ چاچڑا رئیس عبدالقیوم نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا ہے، بے روزگاری عام ہو چکی ہے، عوام نااہل حکومت سے تنگ آ چکی ہیں، حکومت نے مہنگائی کا ایک بوجھ عوام پر لاد رکھا ہے۔ ناصرین، مری میں تحصیل میونسپل کمیٹی کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ 22 سال کے بعد تحصیل میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کی امپلائیز یونین کا دنگل سج چکا ہے۔ سینکڑوں ایم سی کے ملازمین پہلی مرتبہ بذریعہ ووٹ اپنے پینل کا چناؤ 23 اکتوبر کو کریں گے۔ ملازمین کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مزدور اتحاد گروپ اور مزدور اتفاق گروپ میدان میں آئے ہیں۔ مزدور اتحاد گروپ 22 سال سے بذریعہ سلیکشن ملازمین کے حقوق کا دفاع کر رہا تھا اور پہلی مرتبہ مزدور اتفاق گروپ نے میدان میں آ کر ووٹ کی عزت کا حق ایم سی کے ملازمین کو دیا ہے۔ ایک گروپ لگژری گاڑیوں پر مزدوروں کو ساتھ لے کر جبکہ دوسرا تقریباً پیدل مزدور کے ساتھ ہے۔ 23 اکتوبر کو مری میونسپل کارپوریشن کے ملازمین نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جیت کا تاج کس قسم رکھتے ہیں، اتحاد کے یا پھر اتفاق کے، لیکن آنے والے دنوں میں گہما گہمی خوب نظر آئے گی۔ مری شہر اور گرد و نواح کے باسی بھی اس انتخابی دنگل میں دلچسپی لیتے نظر آ رہے ہیں۔ خبر ہے کراچی سے، جہاں پر حق پرست رکن صوبائی اسمبلی غلام جیلانی بھائی، آرگنائزر طارق انصاری بھائی، جوائنٹ آرگنائزر بلدیاتی کمیٹی انچارج وسیم عباس، جبکہ سابقہ یو سی 25 چیئرمین وسیم الدین میو فوکل پرسن کورنگی ٹاؤن کی خصوصی کاوشوں سے یو سی 25 اور یو سی 26 کی مین سیوریج پائپ لائن جو گزشتہ کئی ماہ سے مساجد عثمانیہ، رشیدیہ، حنفیہ اور محمدی اور دیگر مساجد گھروں کے آکے سیوریج کا پانی جمع تھا، جس سے آنے جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور 12 ربیع الاول کے سلسلے میں ہونے والے جلوس کے رستوں میں بھی سیوریج کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ سیوریج بورڈ کورنگی زون کے تعاون سے سیوریج پائپ لائن 18 انچ کی تبدیلی کا کام شروع ہوا، جو رات 3 بجے تک جاری رہا۔ وسیم الدین میو فوکل پرسن کورنگی ٹاؤن کی زیر نگرانی کام کے معائنے کے لیے کورنگی ٹاؤن آرگنائزر طارق انصار بھائی، ممبر صوبائی اسمبلی غلام جیلانی، سابق یو سی 25 چیئرمین وسیم الدین میو فوکل پرسن کورنگی ٹاؤن نے کیا۔ اس موقع پر موجودہ سیوریج بورڈ کورنگی زون کے نمائندے ارشد آصف شوکت بھی وہاں پر موجود تھے۔ وہاں موجود عوام اور مؤثرین علاقہ مکینوں نے ایم کیو ایم پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ خبروں میں آگے بات کرتے ہیں رحیم یار خان سے، جہاں پر تھانہ آباد پور کی حدود میں چوریوں کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ تھانہ آباد پور پولیس سے چور بے قابو ہو چکے ہیں۔ نواحی علاقے احسان پور کے تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر چوروں کی وارداتوں کو نہ روکا گیا تو ہم قومی شاہراہیں بند کر دیں گے۔ تاجر ماسٹر عبدالقادر، حافظ ریاض احمد، حاجی علادات اور سمیت ان کا کہنا تھا کہ تھانہ آباد پور پولیس چوریوں کی وارداتوں کی روک تھام کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس گشت کرنے کی بجائے تھانے میں سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ ایک ہفتے میں احسان پور میں تقریباً 2 کے قریب چوری کی وارداتیں ہو چکی ہیں، مگر پولیس ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ ناصرین، احمد پور شرقیہ سے ہمارے نمائندے طیب نواز بھٹہ کی رپورٹ کے مطابق چہلم میں امام حسین علیہ السلام بارگاہ سید صدا حسین قصر رضویہ پرانا بکر خانہ میں سید مبین حسین شاہ کی زیر سرپرستی منعقد کیا گیا، جس میں نماز مغرب ادا کرنے کے بعد زائرین نے مصائب اہل بیت بیان کیے۔ علماء کرام نے فلسفہ شہادت پر تقریریں کی۔ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہتر رفقا کے ساتھ جام شہادت نوش کی۔ امام حسین علیہ السلام کا باطل کے سامنے ڈٹ جانا، اسلام کا سر فخر سے بلند کرنا ہے۔ امام بارگاہ سید صدا حسین قصریہ رضویہ میں چہلم بڑے ہی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ چہلم میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ماتمی جلوس، جو کہ اپنی روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے شام 7 بجے امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوئے، جس میں دیہی علاقوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے محکمہ ہیلتھ، ریسکیو 1122 ٹی ایم اے اور پولیس کے جوان بھی تعینات کیے گئے۔ تمام تر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کی نگرانی ڈی ایس پی احمد پور شرقیہ نے کی۔ خبر ہے بورے والا سے، جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر بورے والا محمد یوسف چھینا، چیف آفیسر اکرم واہلا اور میونسپل آفیسر ریگولیشن وکاس گجر کی ہدایات کے مطابق ناجائز
تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق بورے والا میں اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چینا کی ہدایات پر انچارج انکروچمنٹ برانچ خرم شہزاد خان، سپرنٹینڈنٹ واٹر ورکس شاہد گجر، سینٹری انسپکٹر خالد جاوید، غلام اکبر اور انکروچمنٹ اسکواڈ غلام رسول نے عارف بازار، لنک جویا روڈ، امام بارگاہ روڈ، ریل بازار اور ریشم گری کا وزٹ کیا اور ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مختلف دکانداروں کو جرمانے کیے اور وارننگ دی، جبکہ متعدد دکانوں کو ناجائز تجاوزات کے حوالے سے آگاہی مہم کی بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر انچارج انکروچمنٹ برانچ خرم شہزاد خان نے دکانداروں کو وارننگ دی کہ وہ سرکاری اراضی پر تجاوزات ختم کریں۔ ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کا عمل مزید تیز کیا جائے گا اور ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا، لہذا تمام ناجائز قابضین فی الفور اپنے ناجائز تجاوزات کو خود ہی ہٹا لیں، ورنہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید یہ بھی کہا کہ تجاوزات ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکی ہیں جس کو ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ ناجائز تجاوزات پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کسی دکاندار یا تاجر کو ناجائز تجاوزات کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ اس موقع پر شہریوں نے انچارج انکروچمنٹ برانچ خرم شہزاد خان اور ان کی ٹیم کے ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے شروع کی گئی کاوشوں کو سراہا اور بھرپور تعاون کا بھی یقین دلایا۔ میاں چنو میں تلمبا روڈ کیئر فارمیسی پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ 2 مسلح ڈاکو فارمیسی سے تقریباً 35,000 روپے کی نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے کارروائی مکمل کر کے ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی۔ ناظرین، بڑی خبر ہے ملتان سے، جہاں پر سی او میپکو نے تقرر اور تبادلوں کے حوالے سے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ سی او میپکو نے کمپنی میں ایک ہی پوسٹ پر 3 سال سے زائد کام کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سی او میپکو اکرام الحق کا کہنا ہے کہ ریجن بھر میں کوئی بھی لائن سپرنٹینڈنٹ ایک جگہ 3 سال سے زیادہ کام نہیں کر سکتا۔ سب ڈویژن ایس ڈی او اور ایکسین ایک جگہ پر 3 سال سے زیادہ کام نہیں کرے گا۔ سی او میپکو نے تمام ایس ایز کو احکامات جاری کر دیے۔ ناظرین، خبر ہے پاک پتن سے، جہاں پر صوبائی محتسب کورٹ کا ایسا اقدام سامنے آیا ہے۔ صوبائی محکموں کے ستائے ہوئے شہریوں کو فوری اور سستا انصاف فراہم کرنے میں مصروف ہے۔ صوبائی محتسب اعلیٰ کورٹ محکموں کے متاثرین کو فوری اور سستا انصاف فراہم کرنے پر گامزن ہیں۔ 1 ماہ کے دوران صوبائی محتسب کورٹ نے 67 مقدمات کے متاثرین کو ان کا جائز حق دلایا ہے۔ صوبائی محتسب اعلیٰ کے ریجنل آفس میں آنے والے سائلین کسی بھی صوبائی محکمے سے متعلق شکایات کی صورت میں سادہ کاغذ پر تحریری درخواست دے سکتے ہیں، جس پر ان کو فوری انصاف فراہم کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ایڈوائزر اور صوبائی محتسب ملک اکرام اللہ نے کہا کہ سائلین کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کورٹ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوری انصاف یقینی احتساب محتسب پنجاب کا عزم ہے۔ محتسب پنجاب شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے۔ ناظرین، محکمہ زراعت حکومت پنجاب کی طرف سے تیل تار اجناس کے فروغ کے لیے کینولا کے نمائشی پلاٹ پر 15,000 روپے فی ایکڑ مالی معاونت کی جا رہی ہے۔ آج دفتر میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع میں وزیر اعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت تیل دار اجناس کی پیداوار میں اضافے کے قومی منصوبے کے تحت پورے پنجاب کی طرح ضلع خانے وال میں بھی کینولا کے نمائشی پلاٹس کی قرآن اندازی کی گئی۔ قرآن اندازی میں کمیٹی ممبران سمیت ذمہ داروں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی او رانا مقصود نے ذمہ دار اور صحافی حضرات سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کینولا کی کاشت پر تصدیق شدہ بیج کی مد میں 5,000 روپے فی ایکڑ بجائی کے وقت سبسڈی دی جا رہی ہے اور قرآن اندازی کے ذریعے خوش نصیب ذمہ دار بھائیوں کو زرعی مداخل کی مد میں 15,000 روپے فی ایکڑ نمائشی پلاٹ لگانے کی صورت میں دیے جائیں گے۔ رانا مقصود کا کہنا تھا کہ کینولا اور دیگر تیل دار اجناس کی کاشت پر بھرپور توجہ دیں تاکہ اپنے ملک میں خوردنی تیل کی کمی پوری کی جا سکے اور کثیر زر مبادلہ کمایا جا سکے۔ پنجاب نیوز سے بات کرتے ہوئے ذمہ داروں کا کہنا تھا کہ رانا مقصود جیسے آفیسرز کا ہونا کسانوں کے لیے خوش آئند بات ہے، جو اپنے فرائض منصبی کو اچھے اور احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ ناصرین، ساہیوال میں ایک اور ہوا کی بیٹی درندگی کا شکار ہو گئی، ظلم کی انتہا کر دی گئی، قتل یا خودکشی، پولیس بھی چکرا گئی۔ ساہیوال چک نمبر 53 5L بلوچاں والا میں حافظ قرآن لڑکی کو اس کے چچا زاد بھائیوں نے بڑی بے رحمی سے قتل کر کے لاش کو بغیر کفن دفن اور جنازہ پڑھائے بغیر
قبرستان میں رات کے 2 بجے دفن کر ڈالا۔ لڑکی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی، جس پر چچا بھائیوں نے مل کر اسے بڑی سفاکی کے ساتھ قتل کر کے خودکشی کا ڈرامہ رچا دیا۔ مقامی پولیس تھانہ یوسف والا بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ بے ایمانہ قتل ہے اور گاؤں میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہے۔ مقامی رہائشی اس واقعے کے ہونے پر انتظامیہ سے نالاں، عوام کا RPO ساہیوال اور DPO ساہیوال سے اس واقعے پر خود اپنی نگرانی میں تفتیش کا مطالبہ۔ ناظرین، خبر ہے پاک پتن سے، جہاں پر بیٹی کو اغوا کرنے والے ملزمان کا پیشی پر جاتے باپ اور بیٹے پر حملہ، فائرنگ سے باپ بیٹا شدید زخمی ہو گئے۔ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ورثاء کا سڑک بلاک کر کے شدید احتجاج سامنے آیا ہے۔ واقعہ تھانہ چک بیری کے علاقے 65B ناظر میں پیش آیا، جہاں عدالت پیشی پر جاتے ملزمان کی فائرنگ سے مغفیہ کا والد اور بھائی شدید زخمی ہو گئے، جسے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا۔ واقعے کے بعد اہل خانہ نے سڑک بلاک کر کے شدید احتجاج کیا۔ احتجاجی شرکاء نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان اشتہاری اور ریکارڈ یافتہ ملزم ہیں۔ پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے سے گریزاں ہے۔ گزشتہ سال ملزمان نے مسروم کی بیٹی کنیز فاطمہ کو اغوا کیا، جس پر پولیس روایتی بے حسی دکھا رہی ہے۔